بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ لاہور کے اندر 2 روزہ آسما جہانگیر کانفرنس ہوئی ہے۔ اس کانفرنس کے اندر دیگر شرکاء نے بھی خطابات کیے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو پی ٹی ایم کے سربراہ پشتون تحفظ موومنٹ کے سربراہ منظور پشتین کا جو خطاب ہے، انہوں نے اس خطاب کے اندر کچھ اس طرح کی سیریس باتیں کی ہیں جس سے نہ ہی پاکستان کے اندر کوئی اس سے امن آئے گا، نہ ہی جو پختون عوام ہے ان کی کوئی فلاح کے لیے، ان کی بہتری کے لیے کوئی اقدامات ہوں گے، نہ ہی اس سے کوئی خیر آئے گی۔ جو انہوں نے بات چیت کی ہے اس سے صرف اور صرف مزید نفرت جو ہے وہ بڑھے گی، اور اس سے اداروں کا اور دوسرے جو یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں ان کے درمیان انتقام کو اور بڑھاوا ملے گا۔ تو خیر تو اس سے ہے کوئی نہیں۔ سب سے پہلے ایک چھوٹی سی بات واضح کر لیں، یہ فوج کے متعلق بات کرتے ہیں۔ اگر آپ فوج کے ادارے کو سیٹ اسائیڈ کر دیں، اس کو آپ پاکستان سے مائنس کر دیں، تو بتائیں سیکیورٹی کس نے کرنی ہے ملک کی؟ کیا آپ کے پاس ملک کی سیکیورٹی کے لیے کوئی باہر کی افغانستان کی فوج آئے گی؟ کیا باہر سے آپ کوئی کسی اور افریقی ملک کی یا ایشین یا یورپین کنٹری کی فوج لے کے آئیں گے؟ بھئی آپ کا جو ملک ہے اس کے اندر بامبز پڑے ہوئے ہیں، آپ کا اینیمی اتنا ہوسٹائل ہے اور اتنی زیادہ ڈسٹربنسز ہیں، اور وہ آئے روز کوئی نہ کوئی پاکستان کے خلاف جو ہے پروپیگنڈے کرتے رہتے ہیں۔ پچھلے دنوں ہی میں نے یہ آپ کو بتایا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے جناب سندھ کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے، سندھ کا ایک حصہ ہم نے راجستھان کے ساتھ ملانا ہے، ایک حصے کو علیحدہ کرنا ہے، کراچی کو جناپور ہم نے بنانا ہے، بلوچستان کو علیحدہ کر دینا ہے، جی بی کو علیحدہ کرنا ہے، سرائکی صوبے کی علیحدہ سے وہ بات کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر پرابلمز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کو کس طریقے سے حل کرنا ہے؟ آپ نے یہ بات کی ہے کہ جی ڈیٹینشن سینٹرز کے اندر رکھا گیا ہے، پورے کا پورے ایریاز کو کارڈن آف کر دیا گیا ہے۔ بھئی خدا کا شکر کرو، ایریاز کارڈن آف کر کے پھر بھی اللہ کا کرم ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ملک پاکستان پہ کرم کیا ہے کہ ادھر سے جو جیٹ بلیک ٹیررزم وہ ختم ہوئی ہے، ہارڈ کور ٹیررزم ختم ہوئی ہے۔ اور ابھی یہ جو بات کریں کہ دوبارہ سے کچھ جو ٹیررسٹس ہیں وہ دوبارہ مالاکنڈ ڈویژن میں آ گئے ہیں، تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ٹیررزم ختم ہو۔ بھئی بات یہ ہے کہ یہ جو ٹیررزم ہے یہ اس سے آپ امیونٹی نہیں حاصل کر سکتے، اس سے تو امریکہ کو امیونٹی نہیں ہے، پورے یورپ کو امیونٹی نہیں ہے، وہ چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ ابھی یہ دوبارہ سے جو انہوں نے یہ زور پکڑا ہے سوات مالاکنڈ کے اندر، یہ بھی ہینڈل ہو جائے گا۔ یہ ابھی تھوڑی آسان ہے، اس لیے آسان ہے کہ ابھی امریکہ ادھر نہیں بیٹھا ہوا، ابھی امریکہ ادھر سے جا چکا ہے، نیٹو جا چکی ہے، آئی سی ایف جا چکا ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان نے بہت ہی زیادہ تواتر کے ساتھ ملٹری آپریشنز کیے ہوئے ہیں، اور ابھی کچھ ایلیمنٹس اگر آ گئے ہیں تو ان کا بھی قلعہ کما ہوگا۔ پاکستان کی فوج کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے اوپر کہ ٹیررسٹس کو ختم کرنا ہے۔ آپ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ افیکٹ ہوئے ہیں، جب اس طرح کے آپریشنز ہوتے ہیں تو کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر امن آ جائے تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ہندوستان کے اندر مسئلہ نہیں چل رہا، پوری جو آپ کا یہ جو عرب سپرنگ والے کنٹریز ہیں کوئی ادھر اسٹیبلٹی آئی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جو آپ فوج کے اوپر بات یہ کرتے ہیں کہ فوج ہی کریٹ کرتی ہے، فوج نے ہی یہ دوبارہ سے انسٹیبلٹی کریٹ کرتی ہے سوات مالاکنڈ کے اندر، تو بھئی خدا کا نام لیں، یہ فوج کے اپنے لوگ آفسرز اور جوان شہید ہوئے ہیں، کو 5-6 ہزار آفسرز اور جوان شہید ہوا ہے، اور آفسر ٹو جوان ریشو شہادت کی جو پاکستان کی فوج ہے وہ دنیا میں اس کی آفسر ٹو جوان ریشو سب سے زیادہ ہے۔ کتنے آفسرز ہیں جو اس میں شہید ہو چکے ہیں، کتنے جوان اس میں شہید ہو چکے ہیں، ان کے وائٹل آرگنز کٹ چکے ہیں، کتنی نوجوان جو آفسرز اور جوانوں کی جو بیویاں ہیں وہ بیوہ ہو چکی ہیں، کینٹونمنٹس خالی پڑے ہوئے ہیں۔ تو فوج کوئی اپنا کیا کہتے ہیں کہ بے وقوف ہے، اور کیا کوئی فوج کے اوپر کو بیٹھا چیف آف آرمی سٹاف کیا وہ سارے فوجیوں کو بفول کر سکتا ہے؟ یہ دس از آؤٹ آف کویسچن، یہ صرف پروپیگنڈا ہے۔ آپ نے جیسے یہ جو بات کی ہے نا، فوج کو یہ جرنیلوں نے 33 ارب ڈالرز لے لیے، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کے اوپر بات ہوتی فارن فنڈنگ کی بات ہے، ہمیں ہندوستان پیسے دیتا، امریکہ پیسے دیتا، کوئی اور ملک پیسے دیتا ہے یہ پی ٹی ایم کو یا اس طرح کی جماعتوں کو، جی ان کے پاس ثبوت نہیں ہے،
تو یہ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں. آپ اس سے بڑا الزام یہ لگا رہے ہیں 33 ارب ڈالر. بھئی جب سے پاکستان بنا ہے، ناظرین بات کو یاد رکھیے گا، جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کے اب تک پاکستان کی ریاست کو ٹوٹل انہوں نے کوئی 28 سے 30 بلین ڈالر کی ایڈ دی ہے. 28 سے 30 بلین ڈالر جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کے اب تک. تو خالی کچھ جرنیل جو 33 ارب ڈالر امریکہ کے لے اڑے. یہ کیا آپ بات کر رہے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. ہاں جی. اور دوسرا بات سن لیں، امریکہ پیسے اگر دے رہا ہے نا تو آپ کو ساتھ شاید یہ نہیں پتا امریکہ ہمیں مار بھی رہا تھا ادھر سے. جس کو آپ مار رہے ہیں آپ اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں اس کو اس طرح کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے. امریکہ تو چاہتا تھا ادھر انسٹیبلٹی رہے، نہ فاٹا کے اندر امن آئے، نارتھ ساؤتھ وزیرستان ہر جگہ پہ بدامنی ہو، پھر ادھر یہ ایلیمنٹس بیٹھے رہے. اور کیوں وہ داعش کو چھوڑ کے گیا ہے؟ ٹی ٹی پی کیوں ختم نہیں ہو رہی؟ پاکستان تو چاہتا ہے. یہ بات کرنی بالکل بے معنی ہے کہ جناب بد امنی ہوگی تو جرنیلوں کا کاروبار چلے گا، فوج کا کاروبار چلے گا. یہ بالکل مضحک کا خیز بات ہے، حقیقت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اس کا. بھئی فوج تو ہر صورت ضروری ہے. آج آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں پھر بھی ضروری ہے، جب زیادہ پیسے آ جائیں گے تو پھر یہ زیادہ ضروری ہونی ہے. کشمیر کا مسئلہ حل بھی ہو جاتا ہے، یہ ادھر امن بھی آ جاتا ہے. آپ کے پاس اللہ نے کل کو کرم کرنا، بڑا پیسہ آنا ہے، منرلز پڑی ہوئی ہیں بہت زیادہ آپ کے پاس، اللہ نے خزانے دیے ہیں. جب خزانے ہوں گے تب زیادہ ضرورت ہونی ہے. آپ دیکھ لیں عربیوں کے پاس تیل نکلا ہے، کیا ان کو ضرورت نہیں ہے سیکیورٹی کی؟ جی زیادہ ضرورت ہے. سیکیورٹی باہر سے آ کے کرتے ہیں، امریکنز کرتے ہیں، یہ نیٹو والے ان کی سیکیورٹی کرتے ہیں. تو یعنی جب کل کو ہمارے پاس پیسے آ جائیں گے تو پھر یہ زیادہ ضرورت ہوگی. تو اس طرح کی بات چیت سے یہ کوئی امن نہیں آتا. اور آپ بحیثیت ادارہ اتنی زیادہ سیریس بات کرتے ہیں افواج پاکستان پہ، تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے. منظور پشتین یہ اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے. ہاں جی. جو فوج کی غلط باتیں ہیں، کچھ جرنیلوں نے، کچھ طالع ازماؤں نے جو زیادتی کی ہے، جنہوں نے مارشل لا لگایا، کچھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. کوئی بھی بندہ اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا، لیکن یہ بات کرنی کہ جناب پوری جو ادارہ ہے بحیثیت ادارہ، جرنیل بحیثیت جماعت ہی اس طرح کر جاتے ہیں، یہ ایسے ہی ایک اوور سمپلیفائی کرنے والی بات ہے. ہاں جی. جس نے مس یوز آف اتھارٹی کیا ہے ہی شوڈ بی ٹیکن ٹو دا ٹاسک. فوج کوئی یہ فرشتوں کی فوج نہیں ہے، اس کے اندر کچھ دوسرے ایلیمنٹس بھی ہوتے ہیں. کچھ لوگ غلط کام بھی کرتے ہیں، کچھ جو پکڑے جاتے ہیں وہ پنش ہوتے ہیں، جو نہیں پکڑے جاتے وہ انہوں نے جو غلط کام کسی نے کیا ہے وہ غلط ہے. وہ جرنیل ہو، وہ میجر ہو، وہ کرنل ہو، وہ صوبیدار ہو، وہ کوئی بھی ہو، یا کہ وہ کوئی جج ہو، یا کہ وہ کوئی پولیس آفسر ہو، یا کہ وہ کوئی سول سرونٹ ہو، کوئی بھی اس سے کوئی بھی بندہ، کوئی بھی ادارہ ماورا نہیں ہے. لیکن یہ بات کرنی کہ بحیثیت جماعت آپ سب کو وہ رگڑ دیں، اس سے امن نہیں آئے گا. اگر علی وزیر نہیں چھٹا رہا تو پھر یہ جو آپ نے کام کیا ہے، یہ جو اتنی سیریس باتیں کی ہیں سب کو سامنے بٹھا کے، اس سے خیر نہیں آنی. اور آپ لاہور کے اندر رواری ہوٹل میں ان کے سامنے، آپ کے سامنے آئی سی آئی کا ہیڈ کوارٹر ہے، آپ بات کر رہے ہیں. بھئی آپ کو اجازت ہے تو آپ کی بات چیت ہو رہی ہے نا. ویگو ڈالے صرف اگر وہ کہیں جاتے ہوں گے تو جو 2 نمبر بندوں کو پکڑنے جاتے ہیں ان کے لیے تو ٹھیک ہے. اگر کوئی ویگو ڈالے کا مس یوز کرتا ہے، کوئی بھی وہ آفسر ہے، انٹیلیجنس کا آفسر ہے یا کہ کوئی ریگولر یونیفارم والا آفسر ہے، وہ زیادتی ہے، وہ اس کو کوئی بھی بندہ سپورٹ نہیں کرے گا. لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ بحیثیت جماعت یہ سارے پیسے کھا رہے ہیں، یہ ڈالرز پکڑ رہے ہیں، پشتونوں کا خون کر رہے ہیں، پشتونوں کی قیمتیں لے رہے ہیں، یہ کرنل جرنل پیسے پکڑتے ہیں، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے بردی ہے، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ سراسر زیادتی ہے. یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے، پاکستانی قوم کے ساتھ زیادتی ہے، یہ پشتون عوام کے ساتھ زیادتی ہے. بھئی جتنے پشتون آفسرز فوج کے اندر ہیں اتنے تو آبادی کے تناسب میں پنجابی آفسرز بھی نہیں ہیں شاید. اتنی زیادہ ان کی فوج کے اندر ماشاءاللہ ریپریزنٹیشن ہے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ آپ جا کے ادھر ابھی وہ ٹیک اپ کریں نا، یہ ٹی ٹی پی ادھر آئی ہوئی ہے، ان کے سامنے بھی کھڑے ہو کے بات کریں، ان کو بھی جا کے للکاریں. یہ خالی لاہور کے اندر ایسے سیمینارز میں اور اسمبلی میں ایکسیس دی ہوئی ہے تو اس سے معاملہ ایسے نہیں حل ہوگا. بہتر طریقہ یہ ہے، آپ کی ایک جماعت ہے، آپ اسمبلی کے اندر موجود ہیں، آپ امن سے
اور طریقے سے اور بات چیت سے، ڈائلاگ سے، ایک ڈیموکریٹک وے سے یہ اپنی جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو ساتھ ملا کے پھر معاملے کو حل کریں. اگر آپ گالی بکیں گے تو گالی کا جواب پھر وہ اچھا نہیں ہوتا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے ریاست پاکستان کا نقصان ہے، پاکستانی قوم کا نقصان ہے. پہلے ادھر اتنی زیادہ پولیٹیکل اور اکنامک انسٹیبلٹی ہے، تو اس طرح کی بات چیت سے تو وقتی طور پہ کچھ ایلیمنٹس مزہ تو اٹھاتے ہیں، کچھ حلقوں کے اندر واہ تو ہوتی ہے، لیکن پوری ریاست جو ہے بحیثیت مجموعی اسے سفر کرتی ہے. تو اس طرح کی بات چیت کرنے سے پہلے تھوڑا سا سوچنا چاہیے. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.